اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے مجھ سے تو سارے مزے رہ جائیں گے، میرے تو اختیار چھن جائے گا۔ پھر تو میں نہیں کہہ سکوں گا کہ میں مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، کیونکہ میرا اپنا اسٹائل ہے نا زندگی گزارنے کا۔ تو یہ تو یعنی اللہ کے نزدیک تو ناپسندیدہ بات ہے کہ اسٹائل آپ کا ہو۔ اسٹائل کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، پھر اسٹائل کے لیے ایک محمد الرسول اللہ ہیں، انہوں نے ہمیں زندگی کا ایک اسٹائل بتایا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ نظریہ اور اسٹائل، قرآن اور سنت، یہی ہے نا، وہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا یوم قیامت ہماری کامیابی یقینی ہے؟ اس کا جواب تو نفی میں ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تمام تیاریاں اور کوششیں جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں، اور یوم قیامت کو ہم صدیاں ہو گئیں بھلا چکے ہیں۔ آج کا جو مسلمان ہے اس نے یوم قیامت کو بھلا دیا ہے، اور اس واقعے کو صدیاں ہو گئی ہیں۔ تو جو اس وقت ہماری صورتحال ہے، تو ایسی صورت میں تو ہماری ناکامی یقینی ہے، کامیابی تو چھوڑیں، ناکامی یقینی ہے، کیونکہ ہماری ساری کوششیں، نیت جو ہے بنیادی طور پہ نیت، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت جو ہے وہ ہماری دنیا بن گئی ہے۔ اور یہ نیت کا دیکھیں، اگر میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کروں، یعنی آپ اپنا احتساب کر سکتے ہیں کہ آپ خود دیکھیں کہ آپ کی یعنی دنیا میں آپ کی مصروفیات کیا ہیں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں، اور آپ اصل کامیابی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی کامیابی کو گردانتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، ہم جس قسم کے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، ان کی ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے، اور آج کا انسان ظاہر کے لیے زندہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس میں فرق نہیں ہے۔ آج کے مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں ہے، صرف لپ سروس کا فرق ہے، لیکن وہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ باقی تو سارے لوگ دنیا کے ساتھ 8 ارب آبادی ہے، یہ سارے دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے مر رہے ہیں۔ جینا مرنا جو ہے آج کے انسان کا دنیا کے لیے، اور یہ بات جو ہے بڑی خطرناک ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں بنایا ہے، یہ بات اپنے پلے باندھ دے۔ ہمارا مقصود اللہ ہے، کامیابی، اصل کامیابی اللہ کی، آخرت میں کامیابی ہماری اصل کامیابی ہے، جبکہ آخرت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، آخرت کی کامیابی سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، ہمارا سارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ یہ ایک بڑی پریشان کن بات ہے، یعنی اور قابل توجہ بھی بات ہے۔ اگر دیکھیں قیامت نہ ہوتی، میں نے موضوع میں یوم قیامت کی بات کی تھی، تو اگر قیامت نہ ہوتی اور ایسا وقت نہ ہوتا کہ ہم رب العالمین کے سامنے نہ کھڑے کیے جاتے، تو تب تو کوئی فکر کی بات نہیں تھی۔ تو باقی تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہم تو پھر باقی مخلوق کی طرح ہوتے، جس طرح اور مخلوق کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہے، ہمارے ساتھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن ہم میں اور دیگر مخلوقات میں فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے کے بھجوایا ہے اچھے برے کا، باقی مخلوق مجبور ہے۔ اگر ہمارے پاس اختیار نہ ہوتا تو پھر بھی کوئی بات نہ ہوتی، اختیار ہی نہیں ہے کوئی کام کرنے کا۔ تو لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی جو امانت ہے، قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ
علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. میں نے انسان کو جو ہے یہ امانت پیش کی آسمانوں اور زمین پر، سماوات، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ ڈر گئے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو یہ مطلب مسئلہ ہے کہ ہم میں اور دیگر مخلوقات میں ایک فرق ہے اختیار کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر اختیار نہ دیا ہوتا تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہ تھی. لیکن ہم اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جانوروں کی طرح زندگی جی رہے ہیں. جانوروں کی طرح مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے. جو حقیقی ہمارا مقصد ہے اس سے تو ہم نے رخ پھیر لیا ہے. اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو اپنی منزل بنانا چاہتے. تو پھر جو ہے یوم قیامت میں کیا ہوگا؟ یہی بات ہوگی کہ تم نے جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھجوایا تھا تم نے کیا کیا. دیکھیں یہ ایک مین نقطہ ہے. یوم حساب ہے نا، یوم حساب. اللہ تعالیٰ نے یوم حساب کہا ہے اور یوم القیامت بھی کہا ہے اور مختلف نام ہے. لیکن قیامت کے دن یہی سوال ہوگا. پہلا سوال جو ہے وہ جو نماز کا سوال ہوگا وہ مسلمانوں سے ہوگا. وہ مسجدوں میں اکثر لکھا ہوتا ہے نا فارسی کا شعر، تو وہ تو مومنوں سے ہوگا. ہم سے نماز کا سوال نہیں ہوگا. ہم سے سوال ہوگا یعنی ہم کون ہیں؟ ہم عام انسان ہیں بس، جس نے نہ ایمان کو سمجھا ہے نہ قبول کیا ہے، اور اگر سمجھ بھی گیا آج کوئی تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھ بھی گیا کہ میری منزل تو اللہ ہے اور سن لیا، اگر سن لیا تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر سمجھ گیا تو چلنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے مجھ سے تو سارے مزے رہ جائیں گے، میرے تو اختیار چھن جائے گا. پھر تو میں نہیں کہہ سکوں گا کہ میں مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، کیونکہ میرا اپنا اسٹائل ہے نا زندگی گزارنے کا. تو یہ تو یعنی اللہ کے نزدیک تو ناپسندیدہ بات ہے کہ اسٹائل آپ کا ہو. اسٹائل کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. پھر اسٹائل کے لیے ایک محمد رسول اللہ ہیں، انہوں نے ہمیں زندگی کا ایک اسٹائل بتایا. یہ دونوں چیزیں ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ نظریہ اور اسٹائل، قرآن اور سنت، یہی ہے نا، وہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، دیکھیں میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ زندگی تو گزر جائے گی، ان قریب گزر جائے گی. ہمارے دادا نہیں ہیں، پردادا نہیں ہیں، نانی نہیں ہے، دادی نہیں ہے، ہماری بہت سے لوگوں کی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں سوچ بچار کے یہ زندگی جو ہے یہ ایک بار ہے، واپس کوئی لوٹ کے نہیں آ سکتا. جب لوٹ کے نہیں آنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خوب سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آخرت کی زندگی مختصر ہوتی پھر بھی کوئی فکر کی بات نہیں تھی کہ چند دن ہے گزر جائیں گے. یہاں دنیا میں جب وہ ہمارے شیخ ہمیں کہا کرتے تھے کہ بزرگوں پہ جب کوئی وہ آتی ہے تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ ہمہ بھی یہ وقت گزر جائے گا. اور وقت گزر جاتا ہے، اور وقت گزرتے دیر نہیں لگتی. بچے سے جوان ہو جاتا ہے اور جوان سے بوڑھا، اور بس بڑھاپا تو پھر آخری سٹیج ہے زندگی کی. تو اگر دیکھیں میں آپ کو ایک مختصر بات بتا رہا ہوں، اگر ہمیں واپس جانا نہ ہوتا، اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہونا ہوتا، اللہ اگر ہم سے پوچھتا نہیں، پھر ہماری زندگی کا کوئی نتیجہ اگر اللہ تعالیٰ نے طے نہ کیا ہوتا تو پھر کوئی فکر کی بات نہیں تھی.
لیکن جب جہاں ہم جائیں گے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جنت میں جائے گی، ایک ٹولی دوزخ میں جائے گی۔ پھر دنیا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہمیں کہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ تو ہوشیاری یہ ہے کہ ہم آخرت کے طالب بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور زندگی اس وقت کے لیے گزارے جو موت کے بعد ہوگی، وعمل لما بعد الموت۔ اور بے وقوف ہے وہ شخص، والعاجز من اتبع نفس ہوا، جو اپنے خواہشات نفس کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے باوجود وہ اللہ سے کوئی تمنا رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم